اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سید الانبیاء سے جب تک محبت نہیں ہوگی تو میں اپنی محبت کو بھی تسلیم نہیں کروں گا. اے اللہ تو ہمیں بتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے حبیب سے محبت کے لیے ہم کیا کریں. اللہ نے ہمیں بتایا درود شریف کی کثرت کیا کرو. تو ہم درود شریف کی کثرت کے قائل ہیں. ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں یا رسول اللہ, ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا. فرمایا جب دور ہو تو اللہم صلی علی محمد یہ والے درود پڑھا کرو, فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے. اور جب میری قبر پہ آ کے پڑھا کرو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں. تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں؟ واضح ہدایات ہیں. اور درود پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. کیوں؟ درود اصل میں دعا ہے اللہ سے. کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے. اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں, تبھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو. ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے, اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے, لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا. ہم جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اس عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. روزہ عام دنوں میں رکھو 3 روزوں کا ثواب, 10 روزوں کا ثواب. رمضان میں رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا. تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ جب درود پڑھیں تو کوئی ایسا دن ہے, کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں درود پڑھنے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, جمعے کے دن درود پڑھنے کا ثواب, حدیث کا مفہوم ہے, عام دنوں سے زیادہ ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں, اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو پیغمبر کو فالو کرے گا, پیغمبر کی بات مانے گا, وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی. تو آپ ہمیں بتائیے درود شریف ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے؟ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کیسے؟ آہستہ آواز سے. یا رسول اللہ درود ہم نے انفرادی طور پہ پڑھنا ہے یا جتھے بنا کے پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخر میں ایک جنتی فرقہ ہوگا, وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل. صحابہ نے جتھے بنا کے درود کی محفلیں نہیں لگائی ہیں. جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھا. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے, اپنے علماء کو دیکھا ہے, آج بھی بزرگان دین کو دیکھا ہے, کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا, کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے. میرے شیخ اور اپنے علماء مشائخ کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں 2 گھنٹے, 1 گھنٹے, 2.5 3 گھنٹے, عصر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے نبی کے روضے کے قریب سارا ٹائم درود شریف میں گزار دیتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے. اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے, جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے. لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے؟ بند. یہ محبت کا اظہار کا کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلوس, ناچ گانے اور جو میوزک, موسیقی اور تھرکنا اور بھڑکنا اور روڈ بلاک کر دینا, سیکیورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے, اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچنا. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت, جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے. لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں, کتنی بریانی کی دیگیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث, بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں؟
نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا, ناغے کرنے پڑیں گے, روزے رکھنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. پیٹ بھرنے سے منع کیا, موٹاپے سے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث, سب سے بہترین امت میری, پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی. وہ برائی کیا ہوگی؟ زیادہ کھانا, جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. کھانے سے پتلا ہوتا ہے, موٹا ہوتا ہے. نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی ہوتا ہے, بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں, اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے, وہ صحابہ کرام میں بھی تھے. یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے ہو, چاہے 11ویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے 12ویں شریف کے نام پہ نہ کھاؤ. جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا, کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں, کھاتے بھی تو ہو, اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملا؟ وہ 6 محفلوں کے کھانے 11ویں ایک پھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یار کا فراق, یار کی جدائی, اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے؟ بولو نا, دبلا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے, بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے. اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے. اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے, پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے. 40 دن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا, اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ, مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. کھانے پر پابندی نہیں ہے, مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ یہ بہت ثواب کا. میں بھی جاتا ہوں نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ, پھوڑتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہتا میں. بھائی دل چاہ رہا تھا کھا لیا ہم نے, متزل العالیہ جو سامنے آیا کھا لیا. سنت کا لیبل نہیں. سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا, جس دن نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو, پھر بتاؤں گا ولاگ بناؤں گا, دیکھو آج میں فاقے سے ہوں, سنت ہے یہ. پھوڑنے پھاڑنے کے بھی ولاگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے کہ اتنی مزے کی, سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے. آپ آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. مذہب نہیں ہے کھانا, فاقے مذہب ہے, بھوکا رہنا مذہب ہے. وقت بہت ہو گیا, کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے, لیکن کیا کریں. میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. کل کوئی میرے سامنے کلپ آیا, اس کلپ میں کسی نے یہ کہا کہ غوث اعظم چاند پہ پہنچے تھے. اللہ عالم کسی کے پاس رپورٹ آئی ہوگی. اچھا, بہت سے لوگوں نے الٹا سیدھا لکھا ہوا تھا, برا بلا کہا ہوا تھا. کیا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو بعد میں چاند پہ گیا ہے, غوث اعظم پہلے چلے گئے تھے. اچھا, نیچے سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا. ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا, اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدا را اسلام کو برا نہ سمجھیں, یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں, چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے, لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام. یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ انگریز ایک تو جا نہیں رہے چاند پہ, جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا, کیا خیال, ایک تو جا نہیں رہے ہیں, اوپر سے عذر لنگ بدتر از لنگ, عذر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں. تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہا کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہو تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے. یہ بڑا اچھا کمنٹس کیا, مجھے اس سے بڑا سبق ملا. میں نے کہا یار ہم ربیع الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں یار, آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں, مانڈے بھی, اور ناچیں بھی, اور گائیں بھی, اور جو بھی کرنا ہے کرو. غیر مسلم کو بس یہ بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے, تاکہ وہ بدگمان نہ ہو. جب غیر مسلم محرم میں ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھے گا, خون بہاتا ہوا, وہ اس اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ بولو نا. اس میں اٹریکشن, نماز کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, روزے کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, حج کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, لیکن
محرم میں جو ہم خون بہا رہے ہیں، اپنا ہی خون بہا رہے ہیں، اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم ہماری طرف مائل نہیں ہو. جو کچھ ربیع الاول میں ہم کر رہے ہیں، اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو آپ سب کچھ کرو، لیکن ہندوؤں کو، سکھوں کو بتا دو کہ یہ سچی مچی کا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والا اسلام وہ ہے جس میں رمضان کے روزے ہیں، جس میں پیر جمعرات کا روزہ ہے. مسلمان صبح اٹھتا ہے، سحری کے وقت میں کھاتا ہے اللہ کے لیے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. شام کو جب افطاری پہ دسترخوان پہ بھوک پیاس کے بعد کھانا رکھا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں جب پہلا نوالا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑھتا ہے، ذہب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور جس خدا کے لیے ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے اس خدا نے ہمارے نام اعمال میں روزے کا اجر لکھ دیا ہے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں آپ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوگے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں گرل فرینڈ کا بھنگی اور چماروں والے رشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے، جس میں عورت سے وفائے بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ، اس کو، اس کی اولاد کے کفیل بن جاؤ. یہ ہے وہ پیارا اسلام جو کس نے دیا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں. اور جو اسلام کا رخ آج پیش کیا جا رہا ہے، دھرنے اور روڈ بلاک اور یہ سب، یہ والا اسلام کبھی بھی غیر مسلم اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو جیسے اس نے غوث اعظم کی کوئی غیر مستند کرامت بیان کر دی نا، چاند پہ پہنچنے والی، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو نیچے کسی نے کمنٹس کر دیے، کوئی غیر مسلم بھائی، اس نے کے الفاظ تھے، غیر مسلم بھائی کو میں یہ بتاتا چلوں یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے. تو آپ جو کچھ بھی کریں ایک بورڈ لگا دیں، بھائی یہ ہمارا اپنا اسلام ہے، یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والے اسلام میں قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہوتی. سچی مچی والے اسلام میں قبریں پکی نہیں ہوتی. سچی مچی والے اسلام میں حلوے مانڈے نہیں ہوتے. پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. میں کینسر کے اسپیشلسٹ سے ملا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ سگریٹ اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنے حلوے نقصان دہ ہیں. نہیں ہے میرا خیال بات سن، سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا چیز ہے؟ حلوے. کیونکہ سگریٹ سے وزن نہیں بڑھتا، میٹھے سے وزن بڑھتا ہے، اور وزن بڑھنے سے بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، کینسر بھی ہے، 20 بیماریاں ہیں. سگریٹ سے صرف کینسر ہے. یہ ڈاکٹر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، ہوائی فائرنگ نہیں ہے. اس پہ ریسرچ پیپر بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو. تو اسلام اس چیز کو کیسے پروموٹ کرے گا جس میں تیزے پہ بھی کھانا ہے، 40ویں پہ بھی کھانا ہے، 11ویں پہ بھی کھانا ہے، 13ویں پہ بھی کھانا ہے، اور جناب ربیع الاول پہ بھی کھانا ہے، 10 محرم کو حلیم کی دیگ ہے. ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی کھانے کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے. اسلام میں صرف ایک کھانا ہے، 2 کھانے خاندانی. ایک بقرعید کا کھانا، اس میں بھی میٹھا نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ گوشت. ایک عید الفطر کا کھانا، اس میں میٹھا ہے لیکن بہت تھوڑا، کھجور کے چند دانے. اور ایک ولیمے کا کھانا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے، جو بعض لوگوں کو 4 دفعہ نصیب ہوتا ہے. اس میں بھی گوشت ہے، میٹھا نہیں ہے. اس میں بھی اولم ولو بشاۃ، نبی نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ بکرے کے ذریعے کیوں نہ ہو، ایک بکری کیوں نہ ہو. اسلام ایسی خوراکوں کو پروموٹ ہی نہیں کرتا جسے کھا کے آپ چوڑے ہو جائیں. گوشت کھا کے چوڑا نہیں ہوتا آدمی، موٹا نہیں ہوتا، کاربوہائیڈریٹ کم ہے اس میں. اور آپ میٹھے کو فوکس کر رہے ہو. یہ والا کہ میرے پاس تو مٹھائی کے ڈبے لا کے نا لوگوں نے، جو آ رہا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہا ہے گفٹ میں. میں پہلے گھر میں دیتا تھا، بچے کھاتے تھے، اب میں نے گھر میں دینا بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا میں اپنے بچوں کو کیوں تباہ کروں اپنے ہاتھوں سے یار، لڈو کھا کے لڈو جیسے بن جائیں گے وہ. ہم نے اپنے بچوں کو فوکس کیا، انڈے کھاؤ، گوشت کھاؤ، دودھ پیو. میٹھے کو میں پروموٹ نہیں کرتا گھر میں زیادہ، سمجھتے ہو. اور ہمارے یہاں مشہور کیا، کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. پٹانگ باتیں کر رہے ہو یار تم. کھانے کے بعد کھانا ہی کہاں سنت ہے کہ اس کے بعد میٹھا کھانا بھی سنت ہو. تو جو قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں وہ تو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، وہ تو قدرت کی طرف سے. بعض صحابہ کا جسم بھی بھاری تھا، لیکن خوب سمجھ لو کھا کے جو موٹا ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں ہے. صحیح حدیث، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جن کا پیٹ نکلا ہوا تھا، بھاری جسم تھا. آپ نے فرمایا لو کان ھذا فی غیر ھذا لکان خیرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو خوراک تم نے کھائی ہے نا، جو پیسہ خرچ کیا ہے، کسی اور جگہ پہ خرچ کرتے تو اچھا تھا. تو اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے اسلام کو بدنام بولو مت کرو. روزے رکھو، تہجد پڑھو، کم کھاؤ، بھاگو دوڑو. صحابہ کرام کی جو ایکٹیویٹیز تھیں
وہ یہی تھی. صدقہ خیرات کرو چھپ چھپ کے, دیگوں کو فوکس مت کرو, دیگ سے غریب کو فائدہ نہیں ہوتا, دیگ جیسا ہو جائے گا وہ غریب بھی, اس کے پاس تو علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں. چپکے سے لے جا کے غریب کو صدقہ کر دیا کرو, ایسے دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اس کو بولو بھائی یہ پیسے ہیں, اب تیری جو ضرورت ہے اس سے پوری کر. اور اگر وہ کہے مجھے کھانا ہی چاہیے تو دیگ کے بجائے گھر میں راشن ڈلوا دو. کیا کر لو, چپکے سے لے جا کے راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں. دکھا کے بھی ڈلوا سکتے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو, لیکن راشن ڈلواؤ, پیسے دو, بکروں کو فوکس مت کرو, دیگوں کو فوکس مت کرو. اللہ دیگ بننے سے پہلے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی تو, یعنی اس سے پہلے کہ ہم خود دیگ جیسے بن جائیں, اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام.